ایران کی آبنائے ہرمز کی کشیدہ صورتحال امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو نئی مشکل نے گھیر لیا۔ شپنگ کمپنیوں نے کنٹینرز پر بارز سرچارج عائد کر دیے۔ عام 1500 اور ریفر یا خصوصی کنٹینر پر 3500 امریکی ڈالر ادا کرنا ہوں گے۔ فیصل آباد چیمبر کا بدلتی صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار۔ صدر فاروق یوسف شیخ کہتے ہیں حکومت کو تجارتی پہیہ روا رکھنے کے لیے بھرپور سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی نے بھی رفتار پکڑ لی۔ ایک ہفتے کے دوران 13 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ مہنگائی میں 0.37% اضافہ، مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 4.70% تک پہنچ گئی۔ حالیہ ہفتے 11 اشیاء سستی اور 27 کی قیمت مستحکم رہیں۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں بلدیاتی الیکشن کی جانب سے اہم پیش رفت۔ فیصل آباد میں حد بندیاں اور آبادی کے لحاظ سے یونین کونسلوں کی تعداد بھی فائنل۔ فیصل آباد کے 96 لاکھ آبادی کے لیے 443 یونین کونسلز قائم۔ شہر میں 5 ٹاؤن کارپوریشن، 5 تحصیل کونسلز، 2 میونسپل کارپوریشن اور 10 میونسپل کمیٹیاں ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جناح ٹاؤن کی 9,16,000 آبادی کے لیے 36 یونین کونسلز بنیں گی۔ اقبال ٹاؤن کی 8,14,000 آبادی کے لیے 34 اور سمن آباد کی 8,13,000 آبادی کے لیے 34 یوسیز ہوں گی۔ لال پور ٹاؤن کی 8,81,000 آبادی کے لیے 35 اور سمن آباد کی 8,13,000 آبادی کے لیے 34 یوسیز قائم ہوں گی۔ جڑاوالا میں 64 کے نالے راضی پر 250 بیڈ پر مشتمل اسپتال بنے گا۔ محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نے نواز شریف اسپتال کی سمری منظور کر لی۔ سی ای او ہیلتھ کا تخمینہ لاگت کے لیے محکمہ بلڈنگ کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ ڈاکٹر شہباز کا کہنا ہے فنڈز ملتے ہی تعمیراتی کام شروع ہو جائے گا۔ سرویلنس کی سطح انتہائی ناقص، خسرہ اور روبیلا کی وبا پھیلنے لگی۔ فیصل آباد اور جھنگ میں روزانہ 10 کے قریب مریض رپورٹ ہوئے۔ رواں سال 358 مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے۔ 85 میں روبیلا اور خسرہ کی تعداد ہو گئی۔ ڈی جی ہیلتھ سروسز کی جاری کردہ مراسلے میں انکشاف۔ ایک نمبر ایک پلیٹ فارم پر کئی محکموں سے شکایات کا ہوگا ازالہ۔ فیصل آباد انتظامیہ کے مسائل کی نشاندہی اور ازالے کے لیے اقدامات۔ ہیلو فیصل آباد واٹس ایپ موبائل نمبر لانچنگ کے قریب ہے۔ کمشنر جہانگیر انور کا کہنا ہے میونسپل کارپوریشن واسطہ ایس ٹی ایف اے صفائی کے مسائل حل ہوں گے۔ محکمہ ایکسائز بڑے گھروں سے لگژری ٹیکس کی وصولی میں ناکام۔ فیصل آباد میں رواں مالی سال کا ہدف 26 کروڑ لیکن 8 ماہ میں صرف 16 لاکھ روپے ریکوری ہو سکی۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں 13 کروڑ سے زائد ٹیکس وصول کیا گیا تھا۔ سیلز ٹیکس اور فراڈ اور جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کا معاملہ، کمشنر ایف بی آر کو خصوصی اختیارات تفویض۔ کمشنر ایف بی آر ٹھوس شواہد کی بنیاد پر متعلقہ شخص کو بغیر کوئی نوٹس جاری کیے سیل ٹیکس رجسٹریشن معطل کر سکیں گے۔ موسم گرما میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ترسیلی نظام میں بڑی تبدیلی۔ فیسکو نے اہم تکنیکی اور انتظاماتی اقدامات مکمل کر لیے۔ ریجن کے 10 گرڈ اسٹیشنوں کی استعداد کار میں اضافہ ہے۔ مختلف پاور ٹرانسفارمرز کی اوور ہالنگ اور آئل ٹیسٹنگ مکمل۔ وولٹیج میں کمی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے 31.5 MVA کے کیپیسٹرز بھی نصب کر دیے۔ نئے بجلی کنیکشن کے اجراء میں تاخیر کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ فیسکو جدید میٹرز میں سمیں ڈالنے کا عمل سستی کا شکار۔ 7,000 سے زائد ادا شدہ ڈیمانڈ نوٹسز پر میٹر نہ لگ سکے۔ 5,000 گھریلو اور 2,000 کمرشل صارفین نئے میٹر کے منتظر۔ حکومت پنجاب کا مامو کانچن میں اپنی زمین اپنا گھر منصوبہ، کامیاب امیدواروں کو اب تک الاٹمنٹ لیٹر جاری نہ ہو سکے۔ ادھر فیصل آباد میں ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ میں شکایات سیل قائم کر دیا گیا۔ شہری آن لائن بھی درخواست دے سکیں گے۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں، کم وقت میں مقابلہ سخت ہے۔ فیصل آبادی خواتین کی بڑی تعداد خریداری کے لیے بازار پہنچ گئی۔
خواتین کو خوبصورت اور رنگ برنگے سوٹس کی خریداری میں دلچسپی۔ چنیوٹ کے 41 سرکاری اسکول خستہ حال، درجنوں کلاس رومز خطرناک قرار۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول غفور آباد کی بلڈنگ خستہ حال قرار دے کر بند کر دی گئی۔ 41 اسکولوں کے 79 کلاس رومز کی حالت ابتر اور 25 جزوی متاثر، سروے مکمل کر لیا گیا۔ وانا گریجویٹ کالج طلبہ و طالبات کے لیے سیکیورٹی رسک بن گیا۔ سیلاب متاثرہ خستہ حال عمارت کی تعمیر شروع نہ ہوئی اور نہ چار دیواری بنی۔ طلبہ کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کی تاریخی ٹیکو پارک کی سنی گئی۔ محکمہ ریلوے کی منظوری کے بعد تزئین و رائش کا کام شروع کر دیا گیا۔ پارک میں نئے جھولے، جاگنگ ٹریک اور بینچز رکھے جائیں گے۔ جھیل اپ گریڈ کر کے کشتیاں لائی جائیں گی۔ 9 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ جھنگ میں محکمہ فیسکو کی غفلت تاجروں کے لیے درد سر بن گئی۔ ریل اور مین بازار سمیت متعدد مارکیٹوں میں بجلی کی لٹکتی تاروں کے جال۔ اہم مارکیٹوں میں بجلی کے لٹکتے تار حادثات کو دعوت دینے لگے۔ امتحانات میں بوٹی مافیا اور بوگس امیدوار پکڑنے کا مشن۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کا بوگس طلبہ کو روکنے کے لیے بڑا اقدام۔ امتحانی مراکز میں بائیو میٹرک حاضری لگانے کا پلان تیار۔ پہلے مرحلے میں ڈویژن کے حساس امتحانی سینٹرز پر بائیو میٹرک مشینیں نصب کی جائیں گی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے دفعہ 144 کا نفاذ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن جھنگ کے سیکیورٹی کے لیے اہم اقدامات۔ اسکولز کے اندر اور داخلی دروازوں کے گرد ہر قسم کے اجتماع پر پابندی عائد۔ سیکیورٹی اور مانیٹرنگ کے لیے ہر اسکول میں کنٹرول روم قائم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے سرکاری محکموں کی نگرانی کے لیے اہم اقدام۔ وزیر اعلیٰ مانیٹرنگ فورس کا دائرہ کار مزید اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ۔ فیصل آباد کے لیے 13 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ انسپیکشن کے لیے 10 سیٹوں پر بھرتیاں اور 4 نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ سرکاری محکموں کی اسکیموں پر پروگریس رپورٹ ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ محکمہ لائف سٹاک جھنگ کے فیلڈ سٹاف کو موٹر سائیکلیں مل گئیں۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے تقریب میں فیلڈ سٹاف میں موٹر سائیکلیں تقسیم کی۔ موٹر سائیکلوں کی فراہمی سے فیلڈ سٹاف گھر گھر جا کر ویکسینیشن اور سروے مکمل کر سکے گا۔ دور دراز دیہی علاقوں میں مویشیوں کی بیماریوں کی بروقت روک تھام میں مدد ملے گی۔ جھنگ کے نگہبان بازار میں خریداری کے لیے رش۔ اشیاء خوردنوش سمیت مٹن اور بیف سرکاری قیمت پر دستیاب۔ شہریوں کا اشیاء کے معیار اور بازار میں بہترین انتظامات پر اظہار اطمینان۔ پی ڈی ایم میں جھنگ آفس کے تعمیراتی کاموں کے لیے 3 کروڑ 57 لاکھ روپے درکار۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد نے پی ڈی ایم میں ہیڈ کوارٹر ڈپٹی کمشنر جھنگ سے فنڈز طلب کر لیے۔ ویئر ہاؤس 10 کروڑ روپے سے زائد لاگت سے مکمل ہوگا۔ فیصل آباد میں مالی سال 2026-27 کے لیے تجویز ترقیاتی اسکیموں کی تفصیلات طلب۔ محکمہ پی این ڈی کی ہدایت پر کمشنر آفس کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلے۔ 16 مارچ تک تمام مجوزہ اسکیموں کا ڈیٹا PC1 پی این ڈی کو ارسال کیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں ہڈیوں کے امراض میں مبتلا مریض خبردار۔ اوسلیکس ٹی کا مخصوص بیج مضر صحت قرار۔ محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نے الرٹ جاری کر دیا۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے استعمال ہونے والی گولی مارکیٹ سے اٹھانے کی ہدایت۔ فیصل آباد کے بڑھتے سیوریج مسائل درد سر بننے لگے۔ ملت روڈ سے ملکہ نالا اوور فلو ہو کر سیوریج کا پانی روڈ پر آنے لگا۔ علاقہ مکینوں اور راہگیروں کا گزرنا محال۔ شہری کہتے ہیں درخواستیں دینے کے لیے باوجود مسئلہ مستقل حل نہ نکالا جا سکا۔ فیصل آباد میں مین ہولز کی جیو ٹیگنگ ہوگی۔ ایم ڈی وازا نے مین ہولز کی جیو ٹیگنگ کے لیے 3 روز کی مہلت دے دی۔ مسنگ مین ہولز کی نشاندہی پر بنیادی کام کور رکھنے کا حکم۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کی نااہلی یا ملی بھگت۔ وزیر اعلیٰ کے منظور شدہ ریڈی بازار کے سامنے بھی
تجاوزات شیخوپورہ روڈ پر تجاوزات مافیا نے ڈیرے ڈال لیے، راہگیروں کے لیے بھی مسائل پیدا ہونے لگے۔ تانتلیہ والا میں باہلک پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں۔ رواں ماہ 4 منشیات فروش گرفتار کر کے 5 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی۔ ملزمان ایوب، محمد عبدال، عامر سہیل اور علی اصغر کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کیے گئے۔ فیصل آباد کی عدالت میں بچوں کی حوالگی سے متعلق کیس، عدالت کا بڑا بیٹا باپ جبکہ 3 بچے ماں کے ساتھ بھجوانے کا فیصلہ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کنیز بھٹی نے فیصلہ دیا۔ جماعت اسلامی چنیوٹ کے زیر اہتمام ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، مختلف جماعتوں کے رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ گوجرا میں مختلف مسالک کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے خلاف احتجاج، شیعہ تنظیموں سمیت جماعت اسلامی، اہل حدیث اور اہل سنت کے قائدین کی شرکت، پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ٹیپٹا کے زیر اہتمام گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فیصل آباد میں ورلڈ اسکل کوکنگ مقابلے، نارتھ زون سے 17 کالجز کے طلباء و طالبات کی شرکت، پوزیشن ہولڈرز طلباء صوبائی، قومی اور انٹرنیشنل سطح پر مقابلوں میں شرکت کریں گے۔ رمضان المبارک اللہ کریم کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ فیصل آباد میں خواتین کی بڑی تعداد دورہ قرآن مجید میں مصروف۔ عالمہ نائلہ محمود تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے دین کی تعلیمات سے آگاہی دینے لگی۔